یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا. ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. اسپیسیفکلی عاشوراء سے متعلق 10 محرم واقعہ کربلا سے پہلے بھی یہ ایک اہمیت کا دن رہا ہے اسلامک ہسٹری میں بھی اور بنی اسرائیل کے لیے بھی اور اس سے پہلے بھی. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے. ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ بھی 10 محرم کا عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب تک رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے ہمیں عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے. اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر عاشوراء کا جو روزہ ہے اوبلیگیٹری نہیں رہا، جس کی مرضی رکھ لے، جس کی مرضی وہ نہ رکھے، یعنی اس کی فرضیت ختم ہوگی. پہلے یہ فرض کے درجے میں تھا. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ اور رمضان مبارک کے روزے نبی الاسلام اس دن اور اس مہینے سے زیادہ کسی روزے کی ترغیب نہیں لوگوں کو دلایا کرتے تھے. یعنی اگر کوئی دن تھا روزے کا تو وہ عاشوراء کا، اور مہینہ تھا اگر کوئی روزے کا تو وہ رمضان کا، جس کی ترغیب دلایا کرتے تھے. ویسے تو آپ شعبان کے روزے بھی رکھا کرتے تھے، لیکن ترغیب جس روزے کی دلاتے تھے رمضان کے علاوہ وہ عاشوراء کا روزہ ہوا کرتا تھا. پہلے تو فرض تھا، بعد میں یہ ایک نفلی روزے کے طور پر، لیکن ترغیب کے ساتھ. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے اسی کانٹیکسٹ میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں کو پایا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس روزے کو رکھا، اس لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس طریقے کی پیروی کرنے کے. پھر آپ نے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ تم لوگ بھی عاشوراء کا 10 محرم کا روزہ رکھا کرو. یعنی بیچ میں جو نرمی والا پہلو آیا تھا نا، اس کے بعد پھر جب یہ ہجرت کے بعد معاملہ آیا تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو ترغیب کے ساتھ کہنا شروع کر دیا. فرض پھر بھی نہیں کیا، ہے نفلی روزہ لیکن ترغیب کے ساتھ. اس کی فضیلت کیا ہے؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ عاشوراء کا روزہ 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے عاشوراء کا روزہ رکھنا. لیکن صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے 10 محرم کے روزے کا کہا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یہ تو یہودیوں کی تعظیم کا دن ہے اور ان کے ساتھ ایک مشابہت والا معاملہ ہو جائے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. عموماً جب اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ بریکٹ میں لکھا جاتا ہے کہ 9 کا بھی رکھوں گا. یہ جو بھی لگایا جاتا ہے نا، یہ بالکل درست ہے، کیونکہ اس میں امپلائڈ ہے کہ 9 اور 10 دو رکھ کر ان کی مخالفت کی جائے گی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب ابن عباس جو ان تمام احادیث کے راوی ہیں جو عاشوراء سے متعلق ہے، ان سے پوچھا گیا کہ عاشوراء کا روزہ کب رکھنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 9 تاریخ سے تم نے روزے کا آغاز کرنا ہے، یعنی 9 اور 10 دو رکھنے ہیں. اس کو سپورٹو جامعہ ترمذی میں وہ حدیث ہے، شیخ البانی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب حسن بصری کی تدریس کی وجہ سے اسے ضعیف کہتے ہیں، لیکن اپنے متن میں وہ حدیث درست ہے کہ ابن عباس نے فرمایا نبی علیہ السلام عاشوراء کا روزہ ہمیں 10 محرم کو رکھنے کا حکم دیتے تھے، اور پھر ساتھ ابن عباس نے کہا کہ تم 9 اور 10 دو روزے رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو. یہ جو ابن عباس کا قول ہے نا، یہ ہمارے استاد کے نزدیک بھی بالکل درست ہے، لہٰذا یہ روایت موقوفاً بالکل درست ہے. اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے. امام ترمذی نے تو ڈائریکٹ لکھا، لیکن بیہقی میں اس کی پوری سند ہے ابن عباس کے قول کی کہ وہ 9 اور 10 دو روزے رکھنے کا حکم دیتے تھے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض اہل حدیث علماء نے کہا کہ آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، آپ نے صرف 9 کا رکھنا ہے مخالفت کرنے کے لیے. اس طرح کی بھی سمجھدانی ہے لوگوں کی، اور کوئی عام نہیں. ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر صاحب، ان کے استاد تھے حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی. ان کا یہ موقف تھا کہ 9 کو رکھا جائے، 10 کو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ حدیثیں ان سے اوور لک تھی، اس لیے ہم نے یہ بیان کر دی. ہمارے استاد کا بھی یہ موقف ہے، اور باقی علماء عرب کا بھی اور حنفیوں کا بھی یہ موقف ہے کہ 9 اور 10 دو روزے رکھے جائیں.
اس کا اہتمام کریں. ایک کمزور روایت ہے لیکن اجتہاداً وہ دیکھا جائے تو وہ روایت ہمیں سپورٹ کرتی ہے. ابن عباس ہی کا قول ہے مسند احمد میں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے، اسپیسیفکلی یہودیوں کی، تم 10 محرم سے پہلے ایک روزہ رکھ لو یا 10 کے بعد ایک رکھ لو. یعنی 9-10 بھی رکھ سکتے ہیں اور 10-11 بھی. مضبوط روایتیں تو 9-10 کی ہیں، ہم بھی وہی رکھتے ہیں. لیکن بعض اوقات کسی کے ساتھ کوئی ایسا ایشو بن جاتا ہے کہ 9 کا روزہ رکھنا وہ بھول گیا، تو اب کئی لوگ پھر کہتے ہیں ہم 10 اکیلے کا نہیں رکھیں گے. تو آپ 10 کا رکھیں، ساتھ 11 کا ملا لیں، تب بھی یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی. اجتہاداً بھی درست ہے اور اس کو سپورٹنگ مسند احمد کی حدیث بھی موجود ہے. الحمدللہ.